سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا۔ کل ہم نے 21واں پارہ نصف اول کیا تھا، آج انشاءاللہ 21واں پارہ اتل ما اوحی نصف آخر کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شدان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کی راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور انہوں نے جو کہا وہ کیا کہہ کے کہا؟ یا بنیا کہہ کے کہا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا کہتے ہیں سبحان اللہ، جب تک بچوں کو آپ پیار نہ کریں، بنیا جو کہتے ہیں نا، یا بنیا بہت پیار سے کہا جاتا ہے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے، تو جب تک بچوں کو آپ پیار نہ دیں، آپ اعتماد نہ دیں، آپ ان کو کانفیڈنس نہ دیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بچے سنتے نہیں ہیں، جو ہر ماں کا تکیہ کلام بن چکا ہے کہ ہمارے بچے تو سنتے ہی نہیں ہیں، ان ماؤں سے پوچھیں کہ آپ سناتی کیسے ہیں ان کو، تو کہ وہ نہیں سنتے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ذریعے اللہ نے پیدا کیا، وجہ معلوم کریں کیوں نہیں سن رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا کوئی طرز عمل ان کو اریٹیٹ کر رہا ہو، یا آپ کے بلانے کا یا نصیحت کرنے کا انداز، کیونکہ بعض بچے بعض اوقات ماں باپ کو ایوائڈ کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کریں گے یہ، تو بچے ایوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر وقت یہ نصیحت بچے سننا بھی نہیں چاہتے۔ اب وہ آتے ہیں اور اگر آپ ان کو ہر وقت نصیحت ہی کرتے رہیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ بھی آپ کو ایوائڈ کریں گے۔ تو یہ ایک اسکیپ کا طریقہ ہوتا ہے ماں باپ سے، کیونکہ ماں باپ سے محبت نہیں ملتے، صرف کیا مل رہا ہوتا ہے، نصیحتیں اور تانے مل رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سے شفقت نہیں ملتی، صرف تنقید مل رہی ہوتی ہے۔ تو بچے کو اللہ کے بھرپور علم، کامل علم کا یقین دلانا ہے، جس طرح سے حضرت لقمان نے کیا کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے، خطاب جو کیا اس کو کتنے پیار سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے، یاد رکھیے بچوں کو توحید سکھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان دینی چاہیے، پھر ان کو کوئی بات کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے تو پھر اس کے بعد وہ نصیحت کریں، اللہ تعالیٰ کے نام سکھانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتائیں، اللہ سے قریب کریں۔ اور جیسے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چند کلمات سکھائے تھے، جن میں یہ بھی کہا کہ جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے جو ہے وہ خشک ہو گئے۔ آج آپ دیکھیے کہ بچوں کو اسٹریس بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچوں کو اسٹریس ہوتا ہے، شاید ماں کے اسٹریس کی وجہ سے ان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بعض اوقات اتنے بلینک ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے، اسمائل نہیں کرتے، کنیکٹ نہیں کرتے آپ سے، کیونکہ اسٹریس میں ہوتے ہیں۔ تو اس سارے اسٹریس کو دور کرنے کے بھی طریقے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، والدین کو، ماؤں کو،
اور ان میں سے ایک ہے کہ خاص طور پر جب بچے اسکول میں بلی ہوں تو اس وقت ان کو ایمان اسٹرانگ کرے گا. تو اگر ایمان ہے تو وہ بلی نہیں ہو سکتے, پھر وہ اس کا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں. تو ایمان کیسے آئے گا کہ انہیں توحید سکھائیں, انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان دیں, اللہ تعالیٰ کے نام سکھائے جائیں, اللہ کی صفات کے بارے میں ان کو بتایا جائے. وہ کیوں ڈرے ڈرے رہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے دین پر خود یقین نہیں ہوتا, انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا. تو اللہ کا بھروسہ, اللہ پہ توکل کرنا سکھائیں بچوں کو کہ اللہ پہ توکل کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو جب انہیں خود پر یقین نہیں ہوتا, دین پر یقین نہیں ہوتا, تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں, لہٰذا وہ دوسروں سے چھپتے پھرتے ہیں, اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو اور دباتے ہیں. تو یہاں بھی بہت زبردست تلقین کی گئی ہے کہ نفع نقصان جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے کسی انسان سے نہیں ڈرنا. اگر کوئی انسان نقصان پہنچا بھی رہا ہے تو بس یہ سوچ لیں آپ کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اور ایک طریقہ کیا بتایا کہ بلی اگر ہو تو آپ کا ایمان جو ہے نا آپ کو اسٹرانگ رکھے گا, اللہ پہ یقین, اللہ پہ توکل. اگر کوئی غلط کر رہا ہے, اگر کوئی پریشان کر رہا ہے, آپ اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں, اور آپ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے, کوئی غلط تمہارے ساتھ کر رہا ہے, تو تمہارا بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. اللہ سے کنیکٹ کریں, اللہ سے بات کریں, اللہ کو بتائیں کہ اس شخص سے میری حفاظت کریں. آپ اللہ سے مدد مانگیں, وہ مالک ہے, ملجا ہے. اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الہ بھی ہے, مالک بھی ہے, ملجا بھی ہے. اس سے دعائیں کی جاتی ہیں, اس سے مدد مانگی جاتی ہے, اس سے حفاظت مانگی جاتی ہے, تو وہ حفاظت دیتا ہے, وہ عطا کرتا ہے, آپ کو مدد بھی عطا کرتا ہے, حفاظت بھی عطا کرتا ہے. تو جب بھی جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچائے یا پہنچانے کی کوشش کرے, آپ خود بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے ہم نے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس بندے سے, اس چیز سے, ان حالات سے مجھے محفوظ کر دے, اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھے, اور اللہ کی فوراً حفاظت جو ہے وہ طلب کرے. اور اسی طرح سے بچوں کو بھی اپنے یہی سکھانا ہے کہ کوئی بلی کرتا ہے, اسکول میں کوئی تنگ کرتا ہے, لڑکیاں تنگ کرتی ہیں یا لڑکے تنگ کرتے ہیں, کچھ بھی اسٹوڈنٹس بچے تنگ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے فوراً کنیکٹ کریں, بچوں کو سکھائیں, ان کا ایمان مضبوط کریں, اللہ کی صفات بتائیں. اللہ کے نام اتنے پیارے پیارے ہیں, ان کے ذریعے دعائیں مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہر وقت, ہر لمحے دیکھیں, یہ جو ایاک نستعین میں ساری دعائیں ہیں نا, ساری حفاظت کی دعائیں ہیں, ساری حفاظت کی دعائیں. مطلب یہ کہ آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے, کوئی اگر یہ ہم معمول بنا لیں گے نا صبح شام پڑھنے کے لیے, تو کوئی ہمت نہیں ہوگی. لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, وہ آپ کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا, آپ کی طرف, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے دھیان ہی نہیں جائے گا کسی کا, اور ان کے دل میں پیار اور محبت ہی پیدا ہوگی. جب آپ قرآن سے جڑیں گے, اللہ والے بنیں گے, اللہ پہ یقین رکھیں گے, اللہ کی توحید پر عمل کریں گے, اور اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے. اور یہی چیز ہمیں اپنے بچوں میں بھی ڈالنی ہے. تو ہر دفعہ جب بھی وہ خطاب کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, بیٹا نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے, اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چڑھ. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو, اور اپنی آواز ذرا پس رکھ, سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اب یہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر کی ہے نا, ہم نے ان کو بھی لکھنا ہے. یہ آیت نمبر 12 سے ہے, آیت نمبر 12 سے آگے تک, میرے خیال میں 19 تک آئے گا. آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک جو ہے نا, یہ نصیحتیں کی ہیں. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں, اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں نصیحتیں, اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تمام نصیحتیں کر سکتے ہیں. تو ہر دفعہ جب بھی خطاب کریں بہت پیار سے, یا بنیا, اور کہہ رہے ہیں, اور پیار سے بات کرنے سے دل سے قریب ہو جاتے ہیں, دل قریب ہوتے ہیں, تو ان پر نصیحت جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے. اور کیا کہا, یا بنیا اقیم الصلاۃ, پیارے بیٹے نماز قائم کرو. تو کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہوئے آپ یہ الفاظ بولے ہوں بچوں سے, شاید پیارے بیٹے کہہ کے کس نے کہا ہو. کہتے ہیں پیارے بیٹے نماز, نہیں ڈانٹ کے کہتے ہیں, ہے نا. تو کیا طریقہ اختیار کریں, نماز پڑھو ایسے کہتے ہیں, اور ڈانٹتے ہیں یا بے عزتی کرتے ہیں یا طنز کرتے ہیں یا تانا دیتے ہیں. نہیں, کیا کہنا ہے,
یا بنیا اقیم الصلاۃ، پیارے بیٹے نماز قائم کرو. یہ طریقہ ہے. وہ امر بالمعروف وانہی عن المنکر، امر بالمعروف بھی بچپن ہی میں سکھا دینا چاہیے. اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ اچھے برے کی پہچان دوسروں کو بھی آگے ٹرانسفر کریں. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ بچوں کو. چھوٹے بچے تو خیر ان کی نہیں، لیکن تھوڑے بچے ذرا بڑے ہو گئے ان کو تھوڑا برداشت کی عادت ڈالیں. اگر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی تھوڑا بہت تو ان کو برداشت کرنے دیں. بعض لوگ اتنا پیمپر کر دیتے ہیں بچوں کو کہ ہے یہ ہلکی سی ذرا سی بھی چوٹ لگی ان کو تھوڑا سا مطلب برداشت کرنے دیں، کوئی بات نہیں. ان کو اس طریقے سے ان کو پیمپر کریں کہ ہاں کوئی بات نہیں، ان کو تسلی دے دیں کہ ہوتا ہے ان کو، لیکن یہ نہیں کہ ہے یہ لگا دو. بچے بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں پھر، تو یہ والا رویہ نہیں اختیار کرنا ہے. تو یہ صبر نہیں کر سکتے، پھر وہ روتے ہیں. تکلیفوں سے آپ ان کو بچا نہیں سکتے. بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود بھی ان کو لگ جائیں گی، بیمار ہو جائیں گے، کوئی چوٹ لگ جائے گی، بخار ہو جائے گا. یعنی تکلیفوں سے آپ بچوں کو بچا نہیں سکتے، تو صبر کرنا آنا چاہیے، سہنا آنا چاہیے. بچوں کو صبر کرنا سکھائیں. پھر انہیں اخلاق بھی سکھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخلاق کی تعلیم دی ہے. فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بی پر بی نہ کرے، یعنی سودے پر سودا نہ کرے. کسی نے ایک سے سودا کر لیا ہے تو پھر اوپر سے اس پہ سودا نہ کرے. اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی اگر کوئی شخص کوئی چیز خرید رہا ہے اور آپ کہیں میں اتنے زیادہ دے دوں گا آپ مجھے دے دیں، تو یہ بھی غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. تو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہے. ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح حرام ہے. پھر چال ڈھال سکھائی. یعنی تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہوتی. آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے رہیں اور بس ایک ہی رٹ لگائیں پڑھو پڑھو، بلکہ زندگی کے اندر اخلاق، ایمان، عقیدہ، ان سب چیزوں کو سکھانا بھی بہت ضروری ہے. وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. آپ دیکھیے کہ جہاں 4 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں چیخم دھاڑ، شور شرابہ، ہنگامہ، یہ سب ہوتا ہے. تو کبھی ہم نے توجہ نہیں کی کہ یہ بھی بچوں کو سکھانے کی چیز ہے. ہم کیا کہتے ہیں، چھوڑ دو، بچے ہی تو ہیں، بچے جہاں ہوں گے. ہم کیا کہتے ہیں، بچے ہیں جہاں بچے ہوں گے تو یہ شور شرابہ ہنگامہ تو ہوگا نہیں. ان کو سکھائیے یہ چیز کہ اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی ہے. ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں بچے ہیں، سمجھانا بھی نہیں چاہتے. تو اپنی آواز پس رکھو، بات کرتے ہوئے بس اتنی آواز میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے. اور یہ تربیت بھی بچپن سے ہوگی، ورنہ کیا ہوتا ہے شادی بھی ہو جاتی ہے بچوں کی، شرافت سے بات کرنا ہی نہیں آتی انہیں، بیوی پر چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، بچوں پر چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تربیت بچپن سے ہوتی ہے. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. گدھے کی آواز میں چنگاڑ بھی ہوتی ہے. تو بعض بچے روتے ہوئے چنگاڑتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں. ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ گدھا ایسا کرتے ہیں، گدھے ایسے کرتے ہیں، تم نے ایسے نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا؟ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان میں کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محبود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں، 7 سمندر
مزید روشنائی سمندر مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقررہ تک چل رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ تو نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں کس شخص کے لیے ہیں؟ جو صبر کرتا ہے مصیبت میں اور شکر کرتا ہے نعمت کے آنے پر، کیونکہ وہی غور و فکر کرے گا نا۔ نشانیاں کس کو نظر آئیں گی؟ جو کہ غور و فکر کرے گا، اللہ سے تعلق اپنا بنا کے رکھے گا، اللہ کی بات کو سنے گا۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ تو نشانیوں کا انکار کون کرتا ہے؟ غدار شخص جو بے وفا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ ہائے یہ کیوں مصیبت آ گئی، اور جب نعمتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک بنا لیتا ہے۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ آج کیا ہوتا ہے دنیا میں، باپ جو ہے وہ بیٹے کا بدلہ دے دیتا ہے نا۔ ماں باپ کتنا پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو، ہر طرح سے شادی کے بعد بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس دن اللہ کا غضب ہوگا ایسا کہ اس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا۔ یہ صرف جو ہے رشتہ داریاں کہاں کے لیے ہیں؟ دنیا کے لیے ہیں۔ وہاں پہ اصل میں کون ہم اچھے رشتے ہمارے کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہماری دوستیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ وہاں پہ اللہ والوں کے ساتھ ہوں گی، متقی لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ اور دنیا میں ہم نے دنیاوی جو دوستیاں رکھی تھی وہاں پہ وہ ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ سارے دشمن بن جائیں گے وہ لوگ۔ جو ہم نے دنیا میں دنیاوی مقاصد کے لیے دوستیاں کی ہیں نا تو وہ سارے دشمن بن جائیں گے آخرت میں۔ اور جو متقی لوگ ہیں اللہ والے ہیں وہ سارے ہمارے جو ہم نے یہاں پہ متقی لوگ سارے وہاں پہ جو یہاں پہ ملے بھی نہیں ہیں، کچھ تو ہم رکھتے ہیں نا، ملتے ہیں اور اللہ والوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، متقی لوگوں کے ساتھ ہم دوستیاں رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو ہمارا دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہم نہیں بھی ان کو جانتے ہیں، متقی ان کو، تو وہ بھی ہمارے وہاں پہ کیا ہوں گے؟ دوست ہوں گے۔ تو متقی اور اللہ والے سارے آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اور دنیا میں ہم نے جو دنیاوی مقاصد کے لیے دوستیاں کی ہوں گی نا تو وہ سارے وہاں پہ کیا ہوگا؟ دشمن بن جائیں گے ہمارے۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کسی سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ لقمان جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ وہ آیات تھی کہاں سے؟ میرے خیال میں 12 سے تھی 17 تک، 19 تک ہے، 12 سے 19 تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں یہ بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، چارٹ بھی بنا لیں، گھر میں لگا لیں کہ جو یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، یہ ساری نصیحتیں آپ نے بھی اپنے بچوں کو کرنی ہے اور خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب شروع ہوتی ہے سورہ سجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور تبارک الذی نہیں پڑھ لیتے۔ سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر سوتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ ظہر جو ہے وہ پڑھا کرتے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ تو قرآن و سنت سے ہمیں دنوں کی لینتھ کے مختلف اوقات پتہ چلتے ہیں۔ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، اور فرشتے جس طرح آسمان و زمین کے بیچ میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو اس طرح آنا جانا پڑے تو 1000 سال لگ جائیں۔ تو جو چیز بھی اس نے بنائی خوبی بنائی ہے، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی ہے، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نیک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ یہ دعا ہے بہت پیاری، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ صبح شام کے اذکار میں ہے، اور ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہی ہیں صبح شام۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا کر، مجھے میری سماعت میں عافیت عطا کر، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا کر، اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی دنیا کے کام کاج بھی کریں اور آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جب انسان کی صحت اچھی نہیں ہوتی تو انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی عاجز آ جاتا ہے، تو کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیے ہیں وہ بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنے، اسی طرح یہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے معاملات تیرے سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ دعا بھی ہے جو ایاک نستعین کتاب میں موجود ہے، یہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ اس میں یہ دعا ہے، اللہم مطعینی بسمعی و بصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی ما یظلمونی وقص منہ بصاری۔ دیکھیں دشمنوں سے حفاظت کی دعا بھی ہے اس میں، اور یہ پڑھنی چاہیے اس میں سے جتنی بھی دعائیں ہیں ساری۔ اب صبح شام اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں گے ساری، تو پھر کسی دشمن کی ہمت ہوگی کہ وہ، جب ہم نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی حفاظت ہوگی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر وہ میری بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی خاص صفات بتائی گئی ہیں مومنوں کی،
کہ وہ جسمانی لذتوں اور مال پر اللہ کے قرب کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مال محنت سے کما کر پھر اسے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان دو چیزوں سے، نیند قربان کرنے سے اور مال قربان کرنے سے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے انہی چیزوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، مال کو بھی اور نیند کو بھی، تو جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت اور لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی اس عادتوں اور ان کی اس صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا جو چھپا کر رکھی ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ تو رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی جو ہے چھپا ہوا رکھا ہے۔ تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ان کو ملیں گی، اور جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کی دل میں اس کا خیال گزرا، بالکل یونیک۔ یاد رکھیے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے نا، وہ اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے لیے ہوگی، اس کا کسی اور کو نہیں پتا، کوئی اور نہیں دیکھے گا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، جب سب لوگ جا چکے ہوں گے وہ آخری ہوگا، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اے میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر قیام پذیر ہو چکے ہیں، جو لینا تھا وہ لے چکے ہیں۔ تو اسے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوگے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک مل جائے؟ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ ملک تمہارا ہوگا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، 5 بار اور بھی۔ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تیرا اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی تیرا، اور وہ سب بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے رب تو وہ جو سب سے اونچے درجے پر ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت اور کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مصداق اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے پھر راتوں کی نیند کو قربان کرنا اور دن کو صدقہ خیرات کرنا اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا، کچھ قربانیاں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ جنت الفردوس مانگنی چاہیے، جو جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کا مزہ، اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب کی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ سجدہ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہماری، اور ہاں سورہ احزاب بعد میں کریں گے، پہلے ہم دعا یاد کر لیتے ہیں نماز کی۔
کل ہم نے آپ کو رکوع کی دعا یاد ہو گئی؟ چلے میں نے کہا تھا کہ میں سنوں گی بھی، اور ایک وہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ بھی سنیں گے، ایک لہب الحدیث بھی کہا تھا کہ ایسا کوئی مشغلہ کہ دنیاوی مشغلہ ان کو دے دیں کہ جس میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمیں لذت آتی ہے. تو سوچا آپ لوگوں نے وہ کہ نہیں سوچا؟ ابھی اور ٹائم چاہیے، تھوڑا ٹائم چاہیے. تو سوچیں اس عادت کے بارے میں اپنی کہ جو کہ ہماری، جس میں ہم بہت زیادہ مشغول ہو جاتے اور عام جو ہماری عبادت بھی ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو دعا مجھے کون سنا رہا ہے آج؟ مطلب دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں. ہاں، ہماری کوئی بھی ایسا عادت ہوتی ہے ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. ہاں، کوئی بھی ایسا مشغلہ لہو الحدیث کہلاتا ہے مشغلے کی بات، جس میں ہمیں اس میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، مشغول ہوتے ہیں اور لذت ملتی ہے ہمیں. ہاں اس سے ہم عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. جی، اس سے ہم عبادت سے، وہ لہو الحدیث کہلاتا ہے، کل ہم نے پڑھا تھا. تو وہ لہو الحدیث جو ہے وہ ہمیں اپنی عادتوں کو صحیح کرنا ہے. ایک ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے نا، کوئی بھی ایسی عادت، کوئی ایسا مشغلہ جس میں ہمیں بہت لذت آ رہی ہوتی ہے. تو ہاں بیسکلی یہ سمجھ لو کہ ہم نے فون کیا کسی سے، ہاں فالتو باتیں کر ہاں ضروری چھوڑ دی، ہم نے اپنا ٹائم بھی ضائع کیا اور ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی اس سے بات کر کے بڑا سکون مل رہا ہے. جی جی جی، ایسی اسی قسم کی اور کوئی عادت ہو. ہاں ایگزامپل، اور کوئی ایسی عادت ہو تو وہ اپنی آپ اس کو دیکھیں اور بتائیں بھی اور ڈسکس بھی کریں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اچھی بات ہے نا کہ ہم اس کو پھر کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کیسے ختم کرنا ہے، ہم اس پہ پھر کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ہماری اپنی اصلاح ہوگی. ہاں، تو ایک سب کی مختلف عادتیں ہوتی ہیں، سب کی ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا. تو ہر ایک کو اپنی اپنی کوئی ایک عادت جو ہے وہ ضرور صحیح کرنی ہے، اس کی اصلاح بھی کرنی ہے. اب کیسے کرنی ہے اس میں ہو سکتا ہے ہم ڈسکس کریں گے، ہم اس کو کوئی طریقہ بھی ہم نکال لیں گے کہ اس طریقے سے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں. تو اب یہ دعا جو تھی رکوع کی، مجھے کون سنا رہا ہے؟ یاد کس کو ہو گئی آپ کے علاوہ؟ آپ کو یاد ہے؟ یہ پڑھ تو مجھے یاد تو ہو گئی، جب میں پڑھتی ہوں نا رکوع میں تو تھوڑی تھوڑی نا گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہاں، تو ابھی نیا کیا ہے نا، تو ابھی پکی یاد کرو، اس کے بعد پھر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو سنائیں جتنی بھی یاد ہے. ہاں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم فاغفر لی. اللہم اغفر لی. ہاں، ملانا ہے نا، میم کے اوپر تشدید ہے اور غین کے اوپر جو ہے جزم ہے، تو ملائیں گے اللہم اغفر لی. اب اس کا ترجمہ بتائیے، سبحانکا کا ترجمہ بتائیں. پاک ہے تو اے اللہ، میرے اللہ، ہمارے رب، اپنی حمدوں اپنی خوبیوں کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے. صحیح. اور آپ کو، آپ سنائیں، یاد ہوگی آپ کو؟ تھوڑی آپ کو یاد ہے؟ پڑھتی ہیں والی؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے نا. نہیں ہے؟ آپ کی اس میں کتاب میں ہے؟ ہاں، اس میں ہے، یہ پیج نمبر 19 ہے ابھی. اچھا، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا. چلے ویسے بہت چھوٹی سی ہے. نہیں، یہ تو ہوتی بات ہو جائے گی. ہاں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اچھا، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ ولمن حمدہ. اچھا، سمیع اللہ کا مطلب ہوتا ہے سن لی اللہ نے. ہم ترجمہ کر رہے ہیں دراصل اور دعائیں بھی یاد کر رہے ہیں. سمیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سن لی اللہ نے. لمن حمدہ ہو، اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن حمدہ ہو، اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ولک الحمد، تیرے لیے ہی ہے تعریف. یہ والی دعا پڑھتے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی؟ نہیں. اچھا، یہ یاد کرنی پڑے گی ہمیں. تو سمیع اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سن لی اللہ نے، لمن حمدہ، اس شخص کی بات کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، میرے رب ہمارے تیرے لیے ہی تعریف ہے. ہاں. تو اب جب پڑھیں گے ہم اس چیز کو، اس تسبیح کو جب ہم رکوع سے اٹھتے وقت پڑھیں گے تو ہم اس کا ترجمہ دھیان میں رکھیں گے کہ سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی ہے تعریف. تو ہر لمحے نماز میں بھی کیا ہے؟ دعائیں ہیں، اللہ کی تعریف ہے اور دعائیں ہیں ساتھ ساتھ میں. ہر موقع پر، ہر ایکشن پہ اللہ کی تسبیح ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ دعا ہے. تو نماز تو بذات خود پوری کیا ہے؟ دعا ہے. تو
تو سنائے سمیع اللہ، آپ بتائیں کیا ہے میننگ؟ سمیع اللہ سن لی اللہ نے. آپ بتائیں لمن حمدہ. لمن حمیدہ اس شخص کی بات یاد کریں نا، دیکھ کے پڑھیں گے. اس شخص کی بات. اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. لمن حمدہ، اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. آپ بتائیں ربنا ولک الحمد. ربنا، اے رب ہمارے لیے، اے ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب. ہمارے رب نہ آ رہا ہے نا، جب نہ آئے گا تو ہم ہو جاتا ہے. رب بھی ہوتا تو میرے رب ہوتا. ربنا ہمارے رب، ولک الحمد، لگا کہتے ہیں تیرے لیے، الحمد تعریف، تیرے لیے ہی ہے تعریف. سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہے تعریف. سمیع اللہ، سن لی، کورس میں بولیں، سن لی اللہ نے لمن حمدہ، اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، اے میرا میرا تیرے لیے، اے رب ہمارے تیرے لیے ہی ہے تعریف، اے رب ہمارے اور تیرے لیے ہے تعریف. چلیں تھوڑا سا اور پڑھیں اس کو. سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہے تعریف. اے میرے رب، یہ ہمارے رب تیرے لیے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اور ترجمہ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو آج سے اپنی نمازوں میں ہم نے پڑھنا ہے. اس کا ترجمہ دھیان میں رکھنا ہے. تو یہ چیز کتنی زیادہ موٹیویشن دیتی ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف دی. یہ چیز دیکھیں موٹیویشن دے رہی ہے نا آپ کو کہ سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اللہ کی تعریف بیان کی. تو اللہ کی خوب تعریف بیان کرنی ہے نماز میں بھی، اور مزہ آئے گا جب ترجمہ یاد ہے، پتہ ہے کہ ہم کیا الفاظ پڑھ رہے ہیں. ہاں اچھا، آپ یہ نکال لیں شہر رمضان. کل ہم نے شہر التقویٰ پڑھا تھا، آج ہم پڑھیں گے. نہیں ادھر بالکل اندھیرا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. ادھر آ جائے نا، چشمہ بھی نہیں ہے نا میرا. آج ہم پڑھیں گے شہر الصبر، صبر کا مہینہ، پیج نمبر 17. تو میرے پاس ہے گی وہ شہر رمضان 17 نمبر پیج نمبر. 17. صبر کا مطلب ہے رکنا، اپنے آپ کو تھامنا. زندگی میں انسان کو بارہا بہت سے ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے. بسا اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوری منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے. اس کا واحد حل صبر ہے. کوئی بھی غلط قدم اٹھائے ہوئے روزہ انسان کو بارہا یاد دہانی کرواتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے اور شور ہنگامے سے پرہیز کرے، اور ایسے میں وہ ان الفاظ کو بطور ڈھال استعمال کرتا ہے کہ انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں صبر کرنا جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزہ ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے میں روزے دار آدمی ہوں. روزہ کینوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کے مہینے ماہ رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے. روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 111. تو لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی ناموافق بات سے واسطہ پڑے اور دوسرا شخص ایسی بات کہہ دے جس سے روزے دار کو غصہ آ جائے تو اسے اپنے روزے کا خیال کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. خاص طور پر کوشش کرے کہ غصے کے وقت خاموش رہے. صبر اگرچہ مشکل کام ہے مگر اس کا بدلہ جو ہے اس کا بدلہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
हाँ काफी देर हो गई। سورہ دہر کی آیت نمبر 12 ہے، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر ریشم ہوگا۔ صبر اگرچہ مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہر مشکل مرحلے پر صبر سے کام لینا ہے، زبان کی خاص حفاظت کرنی ہے، غلط بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے، اپنا غصہ ضبط کرنا ہے، دوسروں کو غصے میں دیکھیں تو صبر کی انہیں بھی تلقین کرنی ہے، خود کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ منفی رد عمل شر کا راستہ کھولے گا اور مثبت رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا۔ اور خاص طور پر ہمارا امتحان کس وقت ہو رہا ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں ہمارا خاص طور پر امتحان ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم نے خاص الخاص صبر کرنا ہے۔ اور صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی ہے، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا آتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کی کوشش کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائیں گے۔ صبر سے بہتر اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وسعت والی صبر ہی ہے۔ ہاں اب ہم کر لیتے ہیں اپنی سورہ احزاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ تو اے نبی کافروں منافقوں کا پریشر مت لیجئے، وہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ زیادہ فائدے کا ہے، کیونکہ اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پیروی کرو اس بات کے جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم نے زہار کیا ہے تمہاری زہار کرتے ہوئے تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی جب کوئی بچہ اڈاپٹ کیا جائے تو باپ کا نام بدلنا نہیں چاہیے، اگر نام معلوم نہ ہو تو فرضی نام رکھ لینا چاہیے۔ یہاں بہت اہم مسئلہ ایک پتہ چل رہا ہے کہ اڈاپشن کی وجہ سے والدیت نہیں بدلتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیما کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، ہاں سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج تھی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ تو یہاں اشارہ ہے غزوہ خندق کی طرف، کہ جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے لشکر۔ دشمنوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، اور یہ غزوہ جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوا تھا، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف
کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ وہاں سے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اور اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ امام غزالی نے مثال دی تھی کہ شیر اس کے پیچھے ہے اور وہ چھپ کے کنویں میں ہے، یعنی اس دنیا میں ہے لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اگر سارے اسباب بھی امن کے میسر ہو جائیں، صحت ہو، گھر ہو، بچے ہوں، اچھے ڈاکٹرز کو جانتے ہوں، سب کچھ ہو، تو جب بھی موت تو آتی ہی ہے تو ان سب کے بیچ میں سے اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ چھوڑتی نہیں ہے۔ تو موت سے فرار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر مشکل یہ ہے کہ موت کے بعد ایک اور دنیا ہے، اگر اس کی تیاری نہیں کی، اس کو سجایا بنایا نہیں تو پھر وہ وقت کیسے گزرے گا؟ تو یہ نہیں پتا کہ کتنا عرصہ انسان کو اس حال میں رہنا پڑے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے وہ بھی مر کے زمین میں ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو قومیں تھیں وہ بھی، جو ان سے پہلے تھیں وہ بھی، اور ان کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ اس وحشت کو اور ان مرحلوں کو آسان کر دے، اور اس کے لیے ہمیں خاص دعائیں کرنی چاہیے تنہائی کے اوقات میں اور قبولیت کے اوقات میں، اور رو کر اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ سب سے مشکل مرحلے ہیں۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہو اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت مخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہے، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدبوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں ہی نہیں، اخلاق میں، ایمان میں، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے نیٹ پر، وہ شیئر کی گئی تھی، کوئی شخص بول رہا تھا کہ کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کا دیدار کرایا جا رہا ہے اور یہ 1400 سال پرانا جبہ ہے۔ تو آپ ذرا سوچیے کس طرح ممکن ہے کہ 1400 سال پرانی چیز اس طرح بالکل انٹیکٹ ہوگی، صحیح سلامت ہوگی اور لوگوں کے لیے لٹکا دی جائے، اور لوگ اگر اس کا دیدار کریں اور طویل لائنیں اس پر لگی ہوئی ہوں اور لوگ بھوکے پیاسے اور بدحال ہوئے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے جس کا پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس قوم کے اندر اتنی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ان کے طریقوں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبے کو دیکھ کر محبت کا اظہار کیا تھا؟ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر چلتے تھے، ایک ایک چیز کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے تھے۔ تو جو شخص خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل فالو کرے۔ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، اور ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر عمل کروں گا، بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے راستے سے پٹک جاؤں گا۔ یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے ہمیں۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا
کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی اور اس واقعے نے ان کو ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن دیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ یہ لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ یعنی وہ آئے تو تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، لیکن نقصان اٹھا کر واپس گئے۔ یعنی مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی، ایسی آندھی چلی جو ان کی رسیوں کو توڑ گئی اور جس سے انہوں نے جانوروں کو باندھا ہوا تھا، اور اس طرح ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، تتر بتر ہو گیا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی بنو قریظہ، جس کی تفصیل جو ہے وہ آگے ہم سورہ حشر میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا کہ جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات کی ترجیح کیا تھی؟ انہوں نے کیا چنا ہوگا؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوں، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کا مشورہ کبھی نہیں دیں گے، کہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا بیان، اللہ عز و جل کا فرمان ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ ودار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں گی، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔ جو آخرت چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر چاہتے ہیں، وہ جذباتی کوئی لیکچر سن کر تو آخرت کے چاہت والے نہیں بن جاتے، بلکہ وہ ان کی زندگی کا مستقل حصہ بن جاتی ہے آخرت کی چاہت، اور یہ کہ ہمیں ہر کام میں اپنی آخرت بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اگر نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو عام لوگوں کے لیے بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ساری چیزوں سے ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جہاں اجر تھا زیادہ، ان کا بیوی ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر کا باعث بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اگر کوئی ان سے صریح کوئی فحش حرکت اگر مرتکب کی ہوتی وہ تو انہیں عذاب بھی عام مسلمان عورتوں کے مقابلے میں عذاب بھی ان کے لیے دگنا تھا۔ تو جہاں اتنا درجہ نبی کی بیوی ہونے کا ہے وہاں پہ اگر وہ ان کی مخالفت کریں گی اور کوئی ایسی سری حرکت کریں گی تو عذاب بھی ان کے لیے کیا ہے؟ دگنا ہے۔ یہاں پہ مطلب عذاب ان کی بھی پکڑ ہے اگر کرتی، وہ کیا نہیں انہوں نے، لیکن نہیں ہاں، تو ان کے کہا کیا گیا کہ ان کے لیے عذاب بھی ہوتا، عذاب دیا جائے گا اسے دوہرا۔ اگر کہا گیا نا نبی کی بیوی تم میں سے جو صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، لیکن انہوں نے کیا نہیں، سب نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہا اور ان کی بات جو ہے وہ مان لی تھی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 21 جو ہے وہ مکمل ہوا۔
اللہ قبول کرے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم نسألك من جنة الفردوس. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین. اے اللہ پاک جس نے بیان کیا، جس نے بیان رکھوایا اور جن لوگوں نے یہ بیان سنا، اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں، جائز دعائیں ہیں، اس خاص رحمت کی، اس خاص محفل کی رحمت و برکت سے اور اس ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیں. اے اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اے اللہ پاک جن گھروں میں رزق کی تنگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ دسترخوانوں کو وسیع کر دیجئے اور رزق کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیجئے. رزق میں برکت عطا فرمائیے. جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور انہیں صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو لوگ جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو اس خاص رحمت کی برکت سے اور اس ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکت سے ہمارے تمام مومنین اور مومنات جو بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں، رزق کی تنگی میں، بیماری کی پریشانی میں اور دوسری پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم پر بہت احسان کر دیجئے. ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دیجئے. جو ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجئے. اللہ پاک جو ماں باپ حیات ہیں، اللہ پاک انہیں صحت اور عافیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھ. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں کر لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.